السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، یکے بعد دیگرے میں نے ابھی تک 3 چیپٹر 10ویں جماعت درخشہ دوم بہار بورڈ کی جو کتاب ہے اس سے میں نے ابھی تک پڑھایا۔ اب آج قمر جہاں کے حیات و خدمات کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ قمر جہاں کے بارے میں ہم سبھی پڑھیں گے، ان کی زندگی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ قمر جہاں یہ بھی ایک بہت بڑی افسانہ نگار گزری ہیں اپنے وقت کی، اور کافی یعنی کہ ایجوکیٹڈ خاتون تھی۔ بہت کم عمر میں انہوں نے اپنے اندر میں بہت قابلیت پیدا کر لی تھی، وہ قمر جہاں جس کے بارے میں ہم سبھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ قمر جہاں کہہ رہے کہ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگدوار میں ہوئی۔ یہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تقریباً 1951 یا 52۔ اب یہ تقریباً 1951 یا 52 کیا ہے، یا 52 کیا ہے؟ اب اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ کسی لکھنے والوں نے لکھا کہ قمر جہاں کی پیدائش 1951 میں ہوئی، کسی نے کہا 1952 میں ہوئی۔ بس اگر آپ کو ایگزام میں، آپ کے ایگزام میں آپشن میں 1951 ہو، 52 نہ ہو تو 51 پر ٹک لگانا، اگر 1952 ہو تو 52 پر ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو 1951-52 ہوگا، ہے نہیں؟ اس لیے اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 عیسوی میں سمستی پور، کہاں ہوئی؟ سمستی پور۔ اور ضلع کیا ہے؟ سمستی پور ضلع ہے، جو مردم خیز گاؤں بزرگدوار میں ہوئی۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے، اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ یہ پرشن، یہ سوالات اکثر آتے ہیں کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سید عطاء الحق، سید عطاء الحق۔ یہ سوال اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اس کو ضرور یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سید عطاء الحق تھا ان کے والد کا نام۔ اسی گاؤں کو ان کا خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ کیا کیا؟ کہ ان کا جو خاندان تھا علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والا تھا۔ ان کے خاندان میں اکثر لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، اکثر لوگ کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے اور علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، جس کارن کیا ہوا کہ قمر جہاں بھی اچھی پڑھی لکھی خاتون بنی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو دولت سے زیادہ پیار نہیں ہونی چاہیے، علم و ادب سے ہونی چاہیے۔ اور جس کے گھر میں علمی ماحول ہے وہ گھر ایک جنت کے مانند ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کتابوں میں آیا ہے کہ اگر کسی قوم کو ذلیل و خوار کرنا ہو، کسی قوم کو کیا کرنا ہو، بزدل بنانا ہو یا کمزور بنانا ہو، تو بتایا گیا ہے کہ اس سے علم چھین لو، اس سے کیا کر لو؟ علم چھین لو۔ آج یہی حال ہمارے مسلم قوم کا ہے کہ لوگ علم سے کافی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایجوکیشن تو نام کی چیز رہ گئی ہے، جس کارن آج ہم لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علم ہے ہی نہیں، عقل و شعور ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم دوسرے کے غلام بنیں گے ہی۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ کیا کیا؟ اردو میں ایم اے کیا۔ پھر کیا کیا؟ پی ایچ ڈی کیا۔ کیا کیا؟ پی ایچ ڈی کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں ہی یعنی سن 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب سوچئے ذرا،
1951 या 52 में इनकी पैदाइश होती है और 1966 से ये अफसाना लिखने लगती हैं। तो तकरीबन 8-14 साल की उम्र से, कितने साल की उम्र के, मात्र 14 साल की उम्र से ये क्या लिखना शुरू कर दी थी, अफसाना। और आजकल 14 साल की उम्र की लड़कियां अपने आप को तो बउआ समझने लगती हैं, है नहीं, बच्चा समझती है कि मैं तो एकदम बच्ची हूँ, मैं नाबालिग हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। और ये देखिए 14 साल की उम्र की जो है बच्ची जो अफसाना लिख रही है। ठीक है। आपकी पहली कहानी जुनून वफ़ा, इनकी पहली कहानी कौन सी है, जुनून वफ़ा, याद रखेंगे। जो माहनामा सुबह 9 पटना से सन 1966 ईस्वी में, सन 1966 ईस्वी में अशात पजीर हुई, मतलब छपा। तो अब आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है, तो जुनून वफ़ा कब शाये हुई, 1966 ईस्वी में। कहाँ से, तो एक माहनामा है जिसका नाम है सुबह 9 पटना, वहाँ से शाये हुई। ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि कमर जहाँ सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से आपने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया, यानी पढ़ाने लिखाने का आगाज़, तदरीसी कैरियर बोलते हैं टीचिंग, है नहीं, टीचिंग लाइफ का स्टार्ट कब से किया, तो ये सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के, ठीक है नहीं। आइए, शोभा उर्दू से आपने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोभा उर्दू तक के ओहदों को संभाला, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए, उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए, यानी सदर बन गए। ठीक है। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतादिद तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। तनक़ीदी मज़ामीन भी इन्होंने बहुत सारी लिखी। तदरीसी खिदमात व तफसीली मसरूफियात एक साथ जारी हैं। तदरीस यानी पढ़ाने का भी काम, और तसनीफ़ी मसरूफियात मतलब ख़त व किताबत यानी किताब लिखने का भी काम ये जारी है, यानी एक तरफ पढ़ा भी रही हैं, दूसरी तरफ किताब भी लिख रही हैं। ठीक है। कमर जहाँ की तसनीफ़ात में 3 अफसानवी मजमूए हैं, जिनमें चारागर सन 1983 ईस्वी, नंबर 2 अजनबी चेहरे सन 1991 ईस्वी में शाये हो चुकी। अफसानवी मजमूए कितने हैं, 3 हैं, चारागर, अजनबी चेहरे शाये हो चुके हैं। और एक जो अफसानवी मजमूआ है याद नगर, वो ज़ेर अशात है, यानी अभी वो छप रहा है, तकरीबन छप भी गया होगा। ठीक है। अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकीपुरी, तहक़ीक़ तदवीन कलाम और हरफ़ आगही आपकी तनक़ीदी तसानीफ़ हैं। कलमी सफ़र अभी जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथियों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में आप सभी को कमर जहाँ की लिखी हुई कहानी कटी हुई शाख जो आप सभी देख पा रहे हैं, कटी हुई शाख जो आप सभी देख पा रहे हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।